السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کے پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت کرنا بند کریں یا پھر آپ ان کی طرف سے فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آ جائیں۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور حضور کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ چچا جان کی زبان سے یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ کو فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یہ کام میں کرتا ہی رہوں گا، یا تو دین زندہ ہو جائے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب یہ جواب سن کر کفار مکہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا مسلمانوں کو کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ پہنچاتی ہو۔ نمبر 5، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قوم تم سے پہلی ہلاک ہو چکی ان میں سے سمجھدار لوگ بھی نہ تھے جو لوگوں کو فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگ کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم یا برائی سے روکنا ضروری ہے، ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کو روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا یا دانہ نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی تھوک کے ساتھ مٹی میں رکھ کر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیما باذن ربنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی لگاتا ہوں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو اور اپنے بیماروں کا صدقہ علاج سے کرو، اور بلا مصیبتوں کی جو کام ہے دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو تمام اپنے کانٹیکٹ نمبر میں شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔